الدین الخالص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. معزز سامعین کرام، فرشتوں سے متعلق پچھلے دروس میں ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں. فرشتوں کی بعض صفات اور ان کی اقسام اور ان پر ایمان لانے کے ایمان رکھنے کے کیا فوائد ہیں، آج کے درس میں مختصر طور پر اس بارے میں سنیں گے. فرشتوں کی صفات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتوں کے بازو ہوتے ہیں، اور ایک بھی ہوتے ہیں، دو بھی ہوتے ہیں، تین بھی ہوتے ہیں، چار بھی ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے مامور فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے. وہ انبیاء کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. فرشتوں کو پیغام بھیجنے کے لیے مقرر فرمایا اللہ رب العالمین نے. اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے مخصوص چنے ہوئے مقرر بندے یعنی انبیاء کرام تک پہنچانا، یہ ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اب اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ فرشتوں کے بازو ہوتے ہیں، ایک دو بھی ہوتے ہیں، مثنی وثلاث ورباع، تین اور چار. یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ پاک پروردگار اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. دوسری بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ فرشتے انسانی روپ دھارنے کی قوت رکھتے ہیں. انسان کی شکل وہ کسی کی چاہے اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ فرشتے کے بارے میں جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آیا ان کو پیغام سنانے کے لیے، وہ ان کے پاس ایک مضبوط مرد کی شکل اختیار کر کے آیا، بشرا سویا. تو فرشتوں کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی روپ، انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. فرشتے یہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، دنیا کے پیغام، دنیا کے حالات اور اہل ایمان اور لوگوں کے معاملات کو اللہ کی طرف لے کر پہنچتے ہیں. نمازیوں کی نماز کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں، اور دیگر لوگوں کے. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل یہ چڑھتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل یہ اترتے ہیں. چڑھنا اللہ کی طرف ہے، آسمان کی طرف، اور اترنا زمین کی طرف ہے، خاص راتوں میں، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آیا والروح فیہا، اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اللہ کے حکم سے خاص امر کے لیے، معاملے کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے اور ان کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اترتے ہیں. تو اترنا بھی اور چڑھنا بھی یہ ثابت ہے. اسی طرح انسانی روپ اور شکل اختیار کرنا بھی ثابت ہے، اور فرشتوں کا پیغام رسانی یہ بھی ثابت، اور فرشتوں کے کئی بازو ہوتے ہیں یہ بھی ثابت ہے. یہ تو قرآن کے اندر بعض میں ان کے صفات بیان کی گئی ہیں. احادیث نبویہ میں بھی ان کے علاوہ فرشتوں کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ قوی ہوتے ہیں، قوی ہیکل جسم ہوتے ہیں، بڑی ہیکل طاقت والے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی ہے. دوسری چیز وہ کام کرنے والے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی کام اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے جنہیں وہ انجام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی طرف سے انہیں ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس ڈیوٹی کو وہ انجام دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا بولنا یہ ثابت ہے. فرشتے دیکھتے بھی ہیں، فرشتے سنتے بھی ہیں، فرشتے بولتے بھی ہیں، احادیث سے یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، خیر کے کام اور بھلائی کے کام جس مجمع میں جس مجلس میں انجام دیے جائیں وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور اسی طرح فرشتے اللہ رب العالمین کے بعض بندوں سے، بعض مومن بندوں سے شرم بھی محسوس کرتے ہیں. اسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتے شرم بھی محسوس کرتے ہیں، اللہ کے بعض بندوں سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی صفات ہیں عثمان بن عفان کے بارے میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طرح فرشتے ان باتوں کو پسند کرتے ہیں جو باتیں اللہ رب العالمین کو پسند ہیں، اور جو باتیں اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں فرشتے بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کو جو بات پسند ہے وہ فرشتوں کو ناپسند ہو، اور فرشتوں کو جو ناپسند ہے وہ اللہ کو پسند ہو. اللہ کی پسند فرشتوں کی پسند، اللہ کی ناپسند یعنی اللہ جن پر ناراض ہوتا ہے فرشتے بھی ان پر ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے
اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، والناس اجمعین، وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو اللہ جس پر ناراض ہوتا ہے اس پر اللہ کے یہ مقرب بندے فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ جن پر خوش ہوتا ہے، جن کاموں پر خوش ہوتا ہے، جن بندوں پر خوش ہوتا ہے، فرشتے بھی ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ دعائے مغفرت اور رحمت کرنا بھی فرشتوں کا ثابت ہے۔ فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ بعض حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو لوگ نماز میں پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ نماز کی صف اول میں آنا، اول وقت میں آنا، اس پہلی صف میں جگہ بنانا، یہ فرشتوں کی دعائے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز فجر میں آتے ہیں اور نماز فجر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، طلوع شمس تک وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں جائے نماز پر جہاں پہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو فرشتوں کی دعائے مغفرت اور رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ جہاں نماز پڑھیں فجر کی وہیں تک بیٹھے رہیں، اس وقت تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تو یہ فرشتوں کی دعائے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، طلب علم کے لیے وہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے بھی دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اعمال پر فرشتوں کا دعائے مغفرت اور رحمت کرنا یہ ثابت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے بھیجتے رہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ فرمایا اللہ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ اور اس کے رسول درود نہیں بھیجتے۔ جو یہاں صلاۃ ہے فرشتوں کے لیے اور اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صلاۃ رحمت کے معنی میں، اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ فرشتوں کے لیے اگر لفظ صلاۃ درود کا لفظ بولا جائے تو وہ درود کے معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ وہ رحمت اور مغفرت کے معنی میں استعمال ہوگا۔ جب فرشتوں کے لیے اللہ کے لیے لفظ بولا جائے، اور جیسے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ درود پڑھتے ہیں تو وہ درود اصل جو ہم پڑھتے ہیں وہ درود معنی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس رسول کی مغفرت فرما، اللہ تو اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ تو صلاۃ کا یہ جو درود کا معنی ہے وہ اس معنی میں رحمت اور مغفرت کے معنی میں۔ اسی طرح فرشتوں کی ملائکہ کے بعد اقسام ہیں اور ہر قسم کے لیے خاص اور متعین عمل۔ ایسا نہیں کہ ایک فرشتے کو جو ذمہ داری دی گئی ہے دوسرا فرشتہ اس میں خلل ڈالے، دوسرا فرشتہ اس میں اڑنگا ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس فرشتے کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس کام پر مامور ہے، مجال نہیں کہ دوسرا فرشتہ اس میں دخل اندازی کرے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کا فرشتہ بنایا ہے۔ کون تھا وہ؟ جبریل علیہ السلام۔ آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اللہ کے اس کائنات میں جتنے فرستادے، الچی اور پیغمبر، رسول اور نبی آئے، سب کے پاس وحی لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ اسی طرح پہاڑوں کا فرشتہ متعین ہے، مقرر ہے، جو طائف کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو اس طائف بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، پیس دوں ان کو، تو پہاڑوں کا فرشتہ ہوتا ہے، بادلوں کا فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو کوڑے مارتا ہے، برساتا ہے، اور اس کے بعد وہ بادل اللہ کے حکم سے برستے ہیں، بھگاتا ہے بادلوں کو، ان کو گرز مارتا ہے۔ اسی طرح بندوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے، بندوں کی حفاظت پر مامور فرشتے، اور بندوں کے اعمال لکھنے والے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ تمام فرشتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے پر معین اور مامور فرشتہ، اللہ کی طرف سے اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی تقدیر کے جو بھی اچھے برے فیصلے ہوتے ہیں سب اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو وہ اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر معین فرشتہ۔ اسی طرح جو انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، تو قبر کے یہ فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ سور پھونکنے والے فرشتے، سور پھونکیں گے کون؟ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہ وہ سور پھونکیں گے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ تو یہ فرشتہ ہے اسرافیل جو اللہ کے حکم سے اللہ کا سور پھونکیں گے اور یہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اسی طرح جنت و جہنم پر مامور فرشتہ جن کا نام جہنم کے جس داروغے کا اللہ رب العالمین یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ فرمایا، ان کا نام مالک ہے، اور بعض اسلاف نے آثار میں نقل فرمایا ہے کہ جنت کے جو مالک ہیں، جنت کے جو داروغہ ہیں، ان کا نام جو دربان ہے رضوان ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ مختلف فرشتے ہیں جن کو مختلف ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ بہرحال فرشتوں کے اوپر جو ایمان لانے کے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا علماء کرام نے سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ یہ نقل کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مخلوق کی عظمت اللہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ فرشتے کتنی عظیم مخلوق ہیں اللہ کی، کتنے عظیم بندے ہیں،
ان کی تقویت کا، ان کی شرافت کا، ان کی بزرگی کا، ان کی صالحیت کا اندازہ ہم کو نہیں۔ یہ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کے عجیب و غریب مخلوق ہیں، یہ عظیم مخلوق ہیں، تو مخلوق کی عظمت اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی کبریائی اور بڑائی پر دلالت کرتی ہے۔ ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر تو اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جو ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اس انعام پر شکر و سپاس کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ فائدہ ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہمارا دفاع فرماتا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو ہر مومن کو جو اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے اس سے اللہ کی عبادت کرنے کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے، تو ملائکہ سے تمام مومنوں کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فرشتوں پر، ملائکہ پر جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، ہمیں بھی ویسا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں اپنے ملائکہ مقربین اور تمام دیگر ملائکہ کے لیے یا رب العالمین محبت پیدا کر دے اور سچی محبت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین جب تک ہم مسلمانوں کو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔